بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اصول ثلاثہ کا درس چل رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ آج میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کتاب کے نام کا معنی واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ کتاب ہے الاصول الثلاثہ۔ الاصول الثلاثہ کا مطلب تین بنیادی باتیں، دین کی تین بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ وصول اصل کی جمع ہے جو عربی میں جڑ کے لیے، بنیاد کے لیے اور دلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی جڑ اور بنیاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الوصول الثلاثہ تین بنیادی باتیں، تین ایسی باتیں جو پورے دین کی بنیاد اور جڑ ہیں، اور اسی نام سے اس کتاب کے موضوع کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مؤلف علیہ الرحمہ کتاب شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں: اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم المسائل اربع۔ علم، بخوبی یہ بات جان لیجئے، انہ یجب علینا کہ واجب ہے ہم سب پر، تعلم اربع مسائل، چار مسائل کا سیکھنا۔ علم رحمک اللہ، آپ بخوبی جان لیجئے آپ پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ یہ درمیان میں دعائیہ کلمہ ہے جس سے مؤلف رحمہ اللہ کی خیر خواہی کا پتہ چلتا ہے اور عوام کے ساتھ شفقت اور محبت کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، چاہے زبان سے دے یا قلم سے دے، اسے چاہیے کہ جس طرح وہ دعوت کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہی کو پہنچائے، ایسے ہی وہ دعوت دینے کے طریقے کے معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح داعی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے مہربان اور شفیق تھے، ایسے ہی ہر داعی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ
رحم دلی کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ لوگوں تک دین کو پہنچائے۔ علم رحمک اللہ، بخوبی جان لیجئے آپ پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ رحم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ ایک معنوی اور غیر محسوس چیز ہے، جیسے غصہ، محبت، رحم، نفرت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو دوسرے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی اس کے لیے ہم دوسرا لفظ لائیں گے وہ اس کا مترادف ہوگا۔ محبت کے لیے ہم پیار کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن پیار کا کیا معنی ہے وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، رحم، محبت، نفرت، خوشی، یہ کچھ ایسے دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے وہ سب ان جذبات کی صفات اور مظہر و نشانیاں ہیں۔ جب یہ جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیا صفات پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان جذبات کا کیا معنی ہے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رحمک اللہ، اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے۔ اب اللہ رب العالمین جب رحم فرماتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، اس کو علماء نے بیان فرمایا ہے، اور یہی رحم کا معنی ہے، ورنہ رحم کا حقیقی معنی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رحم کا معنی یہ ہے، یا اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا مطلوب عنایت فرما دے اور ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ کر لے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں یا جس سے بچنا ہمارے لیے مفید ہے۔ ہر وہ چیز جسے ہم طلب کر رہے ہیں یا جس کا حاصل ہونا میرے لیے مفید ہے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیز عطا فرما دے، اور ہر وہ چیز جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں یا جس سے بچنا ہمارے لیے مفید ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے اللہ کے رحم کرنے کا مطلب۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں یا اپنے بارے میں کہتے ہیں رحمنا اللہ، اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، یا کسی کے بارے میں کہتے ہیں یا رحمک اللہ، اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے، تو اس کا یہ دو معنی ہوتا ہے، مطلوب حاصل ہو جائے اور مکروہ سے آدمی بچ جائے۔ یہ معنی اس وقت ہے جب صرف رحم بولا جائے، اور اگر رحم کے ساتھ مغفرت کا لفظ بھی بولا جائے، جیسے کہ قرآن کریم میں دونوں لفظ کو ایک ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے، ربنا اغفر لنا ورحمنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما۔ جب یہ دونوں ورڈ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو دونوں کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ اب ربنا اغفر لنا کا معنی یہ ہے، اے اللہ اب تک ہم سے جو بھی غلطیاں جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان پر تو پردہ فرما دے۔ اب اگر اور تھوڑی سی باریکی میں جائیں تو مغفرت اور معافی میں بھی فرق ہے۔ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ گناہ پر اس طرح پردہ ڈال دیا جائے کہ نہ وہ گناہ لوگوں کو معلوم ہونے پائے اور نہ آخرت میں اس گناہ کا کوئی تذکرہ آنے پائے۔ گناہ تو کیا گیا مگر اللہ رب العالمین اس گناہ پر ایسا پردہ ڈال دے کہ دنیا کو ہمارے اس گناہ کا علم نہ ہونے پائے، اور آخرت میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں اس گناہ کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، اس طرح سے اس کو چھپا دے۔ اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو موجود رہے مگر اس گناہ کی سزا نہ دی جائے۔ یہ مغفرت اور معافی میں فرق ہے۔ تو ربنا اغفر لنا ورحمنا دونوں کو ایک ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو مغفرت کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے اسے معاف کر دیا جائے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے، ورحمنا اور آئندہ گناہ کرنے سے میری حفاظت فرمائی جائے، مستقبل میں گناہ کرنے سے مجھے محفوظ رکھا جائے، اور جو گناہ کر چکا ہوں ان گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ یہ ہے مغفرت کا اور رحمت کا معنی جب دونوں ایک ساتھ بولے جائیں۔ علم رحمک اللہ، آپ بخوبی جانیے اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے۔ انہ یجب علینا، کہ واجب ہے ہم سب پر، یہ نہیں کہا گیا آپ پر واجب ہے، ہم سب پر واجب ہے،
تکلم کا، بات کرنے کا یہاں سے ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے. جب نصیحت کی جائے تو صرف مخاطب سے نہ کہا جائے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ اس میں اپنے آپ کو بھی شامل رکھا جائے، کیونکہ جس طرح سامعین نصیحت کے مستحق ہیں ایسے ہی متکلم اور خطیب بھی اتنے ہی زیادہ اس بات کا مستحق ہے. اس لیے کہا یجب علینا، ہم سب پر، یعنی مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، سب پر واجب ہے 4 مسائل کا سیکھنا. واجب ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ احکام شرعیہ کی کتنی قسمیں ہیں. شریعت کی جانب سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب کوئی حکم ہمیں دیا جاتا ہے تو اس کی 5 شکلیں ہوتی ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو اس کی 5 شکلیں ہوتی ہیں. نمبر 1، یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا، یا کسی کام کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہوگا، یا کرنے اور چھوڑنے میں اختیار دیا گیا ہوگا. کرنے کا حکم ہوگا یا چھوڑنے کا حکم ہوگا، یا کرنے اور چھوڑنے کے درمیان اختیار ہوگا. اگر کرنے اور چھوڑنے کے درمیان اختیار ہے، یعنی کرنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، تو اس کا نام ہے مباح، اسی کو ہم جائز بھی کہتے ہیں. یہ ایک قسم ہو گئی. مثال کے طور پر سبزی کھانا، گوشت کھانا، سواری کرنا، پیدل چلنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جائز ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مباح یا جائز. اب 2 قسمیں بچی. کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کسی چیز کے کرنے کا حکم اگر تاکید کے ساتھ ہے، کرنے کا حکم تاکید کے ساتھ ہے، تو اس کا نام ہے فرض اور واجب. فرض اور واجب. فرض اور واجب کے درمیان کچھ فرق ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے. اور صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. اگرچہ لغوی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے اور فرض میں تاکید زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت واجب کے، لیکن شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ مثلا احناف فرق کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو، جو حکم قرآن سے ثابت ہو وہ فرض ہے، اور جو حکم حدیث سے ثابت ہو وہ واجب ہے. حالانکہ قرآن و حدیث دونوں شریعت ہونے کے اعتبار سے ایک ہیں. اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت اور آگے انشاءاللہ آئے گی. اگر شریعت کی جانب سے کسی کام کے کرنے کا تاکیدی حکم آیا ہوا ہے تو اس کا نام ہے فرض اور واجب. اور اگر تاکیدی حکم نہیں آیا ہے، غیر تاکیدی حکم آیا ہے، کرنے کا حکم تو آیا ہے لیکن کرنے کو ضروری نہیں ٹھہرایا گیا ہے بلکہ بہتر قرار دیا گیا ہے. کیا جائے تو ثواب ملے گا، نہ کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ بھی نہیں ہوگا. حکم ہے مگر تاکیدی نہیں ہے تو اس کا نام ہے مستحب. کیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. کرنے کا حکم تاکیدی ہے تو اس کا نام فرض اور واجب. کرنے کا حکم غیر تاکیدی ہے تو اس کا نام مستحب. اب دوسری قسم، چھوڑنے کا حکم. چھوڑنے کا حکم اگر تاکیدی ہے تو اس کا نام حرام اور ممنوع ہے. تاکید کے ساتھ زور دے کر کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا نام حرام اور ممنوع ہے. اور اگر چھوڑنے کا حکم تو دیا گیا مگر تاکید کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا نام مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب شریعت نے اسے کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. شریعت کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ کام مبغوض اور ناپسندیدہ ہے. یہ 5 قسمیں ہوئیں. پہلی قسم آپ کے سامنے بیان کی گئی مباح، جائز ہے، کرنا بھی جائز، چھوڑنا بھی جائز. دوسری قسم فرض یا واجب، کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے. تیسری قسم مستحب، کرنے کا حکم تو ہے مگر تاکیدی نہیں ہے. چوتھی قسم حرام، چھوڑ دینے کا تاکیدی حکم. اور 5ویں قسم ہے مکروہ. یہ 5 قسمیں ہوئیں: مباح، فرض یا واجب،
مستحب، حرام اور مکروہ، یہ 5 قسمیں ہیں احکام شرعیہ کی۔ جب بھی شریعت کی جانب سے کوئی حکم نافذ ہوتا ہے تو وہ 5 قسموں میں سے کسی ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا، آپ بخوبی جان لیجئے، آپ پر اللہ رحم فرمائے کہ ہم سب پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب لازمی طور پر اسے کرنا ہے، اسے کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یجب علینا تعلم 4 مسائل، لازم ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم سب پر 4 مسائل کو سیکھنا۔ مسائل مسئلہ کی جمع ہے۔ مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ورڈ عام طور سے بولا جاتا ہے، کہتے کسے ہیں مسئلہ؟ مسئلہ کی 2 تعریف کی گئی ہے۔ نمبر 1 موضوع البحث والنظر، ایسا ٹاپک جس پر غور و فکر کی ضرورت ہو اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ اور دوسری تعریف ہے امر مہم، کوئی بھی اہم کام، کوئی بھی اہم معاملہ، اسے عربی میں مسئلہ کہا جاتا ہے۔ 4 مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، یعنی 4 بہت اہم چیزوں کا سیکھنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کتاب کا نام ہے الاصول الثلاثہ، 3 بنیادی باتیں۔ مؤلف رحمہ اللہ شروع ہی میں کہہ رہے ہیں 4 باتوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ حالانکہ کتاب کے ٹاپک سے، نام سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 باتیں بیان ہونے جا رہی ہیں، اور مؤلف رحمہ اللہ 4 باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کتاب کے اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی 3 بنیادی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ تمہیدی باتیں بطور مقدمہ بیان کی ہیں، ان میں سے یہ 4 مسائل بھی ہیں۔ کون سی 4 ایسی باتیں ہیں جن کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے؟ نمبر 1 العلم، علم حاصل کرنا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ وہ ہوا معرفت اللہ، علم سے مراد ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، ومعرفت نبیہ، اور اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کرنا، ومعرفت دین الاسلام، اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ ایک بات ہوئی، علم حاصل کرنا یعنی 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت۔ یہ ایک پہلی بات ہوئی۔ نمبر 2 العمل، جو معلوم ہوا اس پر عمل کرنا۔ نمبر 3 الدعوت، جو معلوم ہے لوگوں کو اسے پہنچانا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا۔ نمبر 4 الصبر، دعوت کے راستے میں، عمل کے راستے میں، علم حاصل کرنے کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ العلم، علم۔ ہمارے یہاں یہ لفظ بہت کامن ہے، علم بہت زیادہ بولا جاتا ہے، لیکن علم کہتے کسے ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی تفصیل رکھتا ہوں۔ حالانکہ تھوڑا دقیق مسئلہ ہے، لیکن میں اس لیے تھوڑی باریک باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ابھی ہم علم سے بہت دور ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہونا علم حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ اس کے علم حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر اسے یہ احساس رہے کہ ہمیں معلوم ہے تو وہیں سے علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میں باریک چیزیں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمیں وہ بھی بہت سی باتیں معلوم نہیں ہیں جنہیں عام طور سے ہم بولتے اور سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے علم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کی یا معلومات کی 6 شکلیں ہوتی ہیں۔ معلومات کی 6 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں یا تو معلوم ہوگا یا کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں یا تو کچھ معلوم ہوگا یا بالکل نہیں معلوم ہوگا۔ اگر بالکل کچھ بھی نہیں معلوم ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو اس کا نام ہے جہل بسیط، خالص ناواقفیت، بالکل ہی معلوم نہ ہونا، جہل بسیط، کچھ بھی معلوم نہیں کسی چیز کے بارے میں۔ دوسری شکل ہے معلوم ہے،
اب اس کی دو شکلیں، یقین کے ساتھ معلوم ہے یا بغیر یقین کے معلوم ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہے یا بغیر یقین کے معلوم ہے۔ اگر بغیر یقین کے معلوم ہے، بغیر یقین کے معلوم ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ بغیر یقین معلوم ہے مگر وہ علم یقینی نہیں ہے، یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ معلوم ہے اس کے لیے کسی طرف جھکاؤ ہوگا یا جھکاؤ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہم کو معلوم ہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، جب یقین نہیں ہوگا تو اس کی دو شکلیں بنیں گی، یا تو ہمیں کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہوگا، شاید یہ ایسا ہے، معلوم نہیں ہے لیکن 60% ہمارا گمان یہ کہ ایسا ہی ہوگا، 40% یہ گمان ہے، جھکاؤ پایا گیا۔ جھکاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا، رجحان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر رجحان نہیں ہے، کسی طرف کوئی رجحان ہی نہیں، تو اس کا نام شک ہے۔ یہ ہے شک، معلوم ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ جو یقین کے نہیں ہے ہمارے اندر، اس میں کسی طرح کا کوئی رجحان اور جھکاؤ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہے شک۔ اور اگر جھکاؤ ہے کسی طرف تو یا تو صحیح کی طرف جھکاؤ ہوگا یا غلط کی طرف جھکاؤ ہوگا۔ ہم کسی چیز کو یقین کے ساتھ نہیں جانتے ہیں، لیکن جو معلوم ہے ہم کو اس کے بارے میں میرا غالب گمان یہ ہے۔ اب جس چیز کے بارے میں ہمارا غالب گمان ہے، جدھر ہمارا رجحان ہے، یا تو وہی بات صحیح ہوگی یا وہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر چار مینار کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، مجھے یقین کے ساتھ چار مینار کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے دل کا جھکاؤ اس کے سلسلے میں ہے، چار مینار میں شاید 4 منارہ ہے یا 5 منارہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اگر کچھ نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم، تو یہ ہے شک۔ معلوم تو ہے، یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا جھکاؤ ہے اس بات کی طرف کہ جب اس کا نام 4 منارہ ہے تو شاید اس میں 4 منارے ہی ہوں گے، جھکاؤ ہے اس بات کی طرف۔ اب یہ جو ہمارا جھکاؤ ہے یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، یعنی یا تو واقعی اس کے 4 منارے ہوں گے یا 4 منارے نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا جھکاؤ صحیح کی طرف ہے تو اس کا نام ہے ظن، ظن اس کا نام ہے۔ اور اگر ہمارا جھکاؤ غلط کی طرف ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے 5 منارے ہیں حالانکہ 4 ہی منارے ہوں، تو اس کا نام ہے وہم۔ اب آئیے دوسری قسم کی طرف۔ ہمیں کوئی چیز معلوم ہے اور یقین کے ساتھ معلوم ہے، تو جو چیز ہم کو یقین کے ساتھ معلوم ہے، یا تو ہماری معلومات صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز کے سلسلے میں ہم کو معلوم ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، دونوں آدمیوں کو یقین کے ساتھ معلوم ہے، تو دونوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہوگا نا۔ تو جو صحیح شخص صحیح معلومات جو رکھتا ہے، صحیح علم جس کے پاس ہے، اس کا نام ہے علم۔ یقین کے ساتھ معلوم ہو اور جو معلوم ہے وہ صحیح بھی ہو تو اس کا نام ہے علم۔ یقین کے ساتھ معلوم ہے مگر جو معلوم ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا نام ہے جہل مرکب۔ یہ باریکیاں ہیں، 6 قسمیں۔ جب کوئی چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے، معلومات کی یہ 6 قسمیں بنتی ہیں۔ تو علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو، یقین کے ساتھ معلوم ہو اور صحیح معلوم ہو۔ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے تو وہ علم نہیں ہے۔ معلوم تو ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم نہیں، معلوم ہو پہلی شرط، معلوم نہیں تو اس کا نام علم نہیں۔ یقین کے ساتھ معلوم ہو، معلوم ہے مگر یقین نہیں، اس کا نام علم نہیں۔ صحیح معلومات ہو، جو معلوم ہے وہی صحیح بھی ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اگر وہ شرعی معاملہ ہے، اور غیر شرعی معاملہ ہے تو حقیقت کے خلاف نہ ہو۔ جو معلوم ہے یقین کے ساتھ معلوم ہے اور صحیح معلوم ہے تو اس کا نام ہے علم۔ تو علم میں 3 چیزیں ہیں، معلوم ہو، یقین کے ساتھ معلوم ہو اور صحیح معلوم ہو، تب اس کا نام ہوتا ہے علم۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا علم حاصل ہے۔ جو کچھ ہم کو معلوم ہے دین کے بارے میں، وہ کیا
کس حد تک علم کہلانے کا مستحق ہے۔ معلوم ہونا ایک دوسری بات ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہونا دوسری شرط ہے، صحیح معلوم ہونا تیسری شرط ہے۔ ان تینوں شرطوں پر اپنی معلومات کو رکھ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کچھ معلوم ہے کیا وہ علم کہلانے کا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا۔ علم کے 3 پوائنٹس ہیں۔ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ معرفت اللہ و معرفت نبیہ و معرفت دین الاسلام، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا۔ اب علم اور معرفت میں بھی فرق ہے اور اس کے اندر بڑی باریکیاں ہیں، بہت زیادہ باریکی میں نہیں جاؤں گا آپ کو، البتہ اتنا بتلا دوں کہ علم اور معرفت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت اور دلیل کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ سن کر کے اور پڑھ کر کے اور دیکھ کر کے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن معرفت اس علم کا نام ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو۔ کوئی چیز ہم کو معلوم ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو وہ علم ہے۔ جب دلیل بھی اس کے پیچھے ہو تب اس کا نام معرفت ہے۔ تو معرفت اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہونا یہ علم کا پہلا پوائنٹ ہے۔ جن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے ان میں سے پہلی چیز علم ہے، اور علم سے مراد 3 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی معرفت۔ اللہ رب العالمین کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اس کی رضا کو، اس کے غضب کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے عقاب کو، اور اس نے جو کچھ بھی تیار کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، ان تمام قسم کو انسان یقین کے ساتھ صحیح طور پر دلیل کی روشنی میں جانے۔ یہ پہلی اور بہت بنیادی شرط ہے کامیابی کی جڑ۔ جب تک انسان کو اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہوگی، نہ وہ توحید پر قائم ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، نہ شرک سے دور ہو سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے، بلکہ میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ توحید سے بھی پہلے، توحید کی بھی یہ جڑ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ رب العالمین کی معرفت ہی پر گفتگو کی گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہے وہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، اور رحمان ہے، اور رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کا تعارف کروایا گیا ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی اور جڑ والی بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ 2 چیزوں کے ذریعہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جو کچھ بیان آیا ہوا ہے اسے پڑھ کر کے۔ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بیان کیا گیا ہے اسے پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں سے بھی جو اسماء و صفات کا چیپٹر ہے اس سے خاص طور سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ساری چیزوں کو پڑھا جائے، لیکن خاص طور سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے سے مخصوص طریقے سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ آیات زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن کے برابر کہا ہے۔ آیت الکرسی اس کے بڑے فضائل ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ سورہ حشر کی آخر کی 2 آیتیں بڑی فضیلت کی آیتیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا، اس کی ذات کا تعارف آیا ہوا ہے۔ تو وہ تمام آیات اور صورتیں جن میں اللہ رب العالمین کی ذات کا، اس کی اسماء و صفات کا تعارف آیا ہوا ہے، انہیں پڑھنا اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا بہت اہم اور بڑا سبب ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بیان ہوا اس کو پڑھا جائے، اور اس میں سے خاص طریقے سے اسماء و صفات کے مضمون کو پڑھا جائے۔
اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ رب العالمین کے ذات کی نشانیوں پر غور کیا جائے. یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور اس کے ذات کی نشانیاں ہیں. اس میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں موجود ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں اس بات کی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ کی ذات واحد ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے غالباً سورہ زاریات میں بات بیان فرمائی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اور روئے زمین کے اندر یقین رکھنے والے، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور روئے زمین ہی کیا، اپنے آپ میں غور کرو. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے بارے میں غور کرو، کیا کیا چیزیں تمہارے اندر خود پائی جا رہی ہیں. غور کرو گے تو اللہ رب العالمین کی معرفت تک پہنچنا آسان ہوگا، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوگی. تو سب سے بنیادی چیز ہے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا. اور اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں غور کیا جائے اور خاص طور سے اسماء و صفات کے آیات پر غور کیا جائے، اور روئے زمین میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں پر اس اعتبار سے غور کیا جائے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا کیا کیا علم ہوتا ہے. ذرا سی باتوں پر آج دیکھیے ہم اور آپ کیا کیا چیزیں، ٹیکنالوجی کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے ہمیشہ 24 گھنٹے. ذرا غور کر کے دیکھا جائے اس سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا کیا کیا علم ہوتا ہے. وہ اللہ جو اس بات پر قادر ہے، جو بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی تار کے یہاں سے بیٹھے ہوئے دور دراز کے شخص سے آپ سے بات بھی کروا دیتا ہے، اسے دکھا بھی دیتا ہے، وہ کن کن چیزوں پر قادر ہوگا. تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کی بہت بڑی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ پہلی بنیادی چیز ہے. وہ معرفت نبی ہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، آپ کے کیا معجزات ہیں، آپ کیا کیا فضائل ہیں، آپ کے کیا خصائص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے تعلق سے کیا جذبہ ہے، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کے کیا حقوق ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے متعلق ہیں. ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اللہ کی معرفت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دین کا دوسرا بنیادی اصول ہے، کیونکہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی بھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. رسول کی اطاعت مقدم ہے. اصلاً تو اللہ کی اطاعت ہے، اصل تو اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ترتیب میں پہلے رسول کی اطاعت ہے پھر اللہ کی اطاعت ہے. کیونکہ جو شخص رسول کی اطاعت کا قائل نہ ہو نہ اللہ کو پہچان سکتا ہے اور نہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے. پہلے رسول کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور کیا جائے. اور دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر ان پر غور کیا جائے. معجزات پر غور کرنے سے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر غور کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، سب سے بڑا اور قیامت تک کے لیے زندہ اور پائندہ رہنے والا. اس لیے قرآن کریم پر جتنا ہی غور کیا جائے گا اتنے ہی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تیسری چیز، مذہب اسلام کی معرفت. اسلام اسلمہ سے بنا ہے، مادہ اس کا سین، لام اور میم ہے، اور اس مادے سے جو لفظ آتا ہے وہ سپرد کر دینے کے معنی میں ہوتا ہے. اسی لیے اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دینا. اپنے آپ کو سپرد کرنے کا معنی کیا ہے؟ اپنی عقل کو، اپنی ضمیر کو، اپنے دماغ کو،
اپنے اعضاء کو اور وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمارے جسم کے باہر عطا کر رکھی ہیں، مال کی شکل میں، عزت کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، گھر مکان دکان کی شکل میں، جس شکل میں بھی اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کر رکھا ہے، اپنے وجود کو اور اپنے وجود سے باہر کی اپنی پوری ملکیت کو اللہ رب العالمین کے سامنے ڈال دینا، سپرد کر دینا۔ اے اللہ، میں اپنے وجود کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، جو تو چاہے گا وہ سوچوں گا، جو تو چاہے گا وہ کروں گا، جو تو چاہے گا وہ نہیں سوچوں گا، جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں کروں گا۔ میری مرضی، میری خواہش، میری عقل، میرا دماغ، میرے اعضاء سب تیرے حوالے ہیں، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ اور اپنے وجود سے باہر جو کچھ انسان رکھتا ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے، جو کچھ ہے تیرا ہی ہے، جہاں تو کہے وہاں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی اولاد کو، بال بچوں کو، جو کچھ تو چاہے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے حقیقی اسلام۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو قرآن نے اس وقت بیان فرمایا فلما اسلما، باپ بیٹے دونوں مسلم ہو گئے۔ پتہ نہیں، یہ معنی نہیں کہ اس سے پہلے کافر تھے، نعوذ باللہ، یہ معنی تھوڑے ہے۔ معنی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے وجود کو، اپنی خواہش کو اور اپنی تمام قسم کے ملکیت کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ سب سے بڑی ملکیت کیا ہے؟ جان ہے۔ بیٹا جان دینے کے لیے اللہ کے سپرد کر رہا ہے اپنے آپ کو، باپ بیٹے کی جان لینے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے۔ فلما اسلما، یہ ہے حقیقی اسلام۔ تو معرفت و دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلام کا ایک عام معنی ہے، ایک خاص معنی ہے۔ عام معنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین بھیجا ہے، جو عقیدہ بھیجا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، بعض دفعہ غلط فہمی رہتی ہے لوگوں کو۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے جسے آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین مختلف شکلوں میں انبیاء کے ذریعہ بھیجتا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسلام نہیں آیا ہے، اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے۔ جب بھی کوئی دین مقبول رہا ہے تو اس کا نام اسلام رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ تکمیل ہوئی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کے ہاتھوں اپنے اس دین کو مکمل کر دیا جسے آدم علیہ السلام سے لے کر کے بہت سے انبیاء کے ذریعہ بھیجتا چلا رہا تھا۔ یہ ہے عام معنی اسلام کا۔ ایک خاص معنی ہے جس کے ہم اور آپ پابند ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ اور جو عمل، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، وہ خاص اسلام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو آدمی اس اسلام کے علاوہ کسی دوسرے اسلام کو تلاش کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ، جو شریعت لے کر کے آئے، اسے چھوڑ کر کے کوئی دوسرا عقیدہ، کوئی دوسری شریعت تلاش کر رہا ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے علاوہ جو دوسری کسی تعلیم کی تلاش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی وہ تلاش اور اس کا وہ مذہب اور اسلام مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ اس خاص اسلام کے پابند ہیں۔ وہ پچھلی تمام شریعتیں جو انبیاء کے ذریعے آتی رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم، منسوخ ہو گئی ہیں، اور اتنی شدت کے ساتھ منسوخ ہوئی ہیں کہ جب تک ایک شخص کے اندر اسلامی عقائد مکمل طریقے سے گھر نہ کر جائیں، اسلامی عقائد کو، اسلام کے منہج کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ لے، اس کی معرفت نہ حاصل ہو جائے، تب تک دوسرے کسی منہج اور دوسرے کسی عقیدے کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات، پڑھنا اور دیکھنا تک جائز نہیں ہے۔ میں اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، جب تک اسلام
مسلمان جب تک عقیدہ اسلامی کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ لے، اس کی معرفت نہ حاصل کر لے، تب تک اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کسی دوسرے مذہب کے عقیدے اور منہج کی کتاب کو پڑھے اور دیکھے۔ دیکھنا اور پڑھنا تک جائز نہیں جب تک کہ اسلامی عقائد پر مکمل کانفیڈنس اور معرفت نہ حاصل ہو جائے۔ دلیل، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توریت کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا عمر چاہتے کیا ہیں آپ، اور قطعاً ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ قرآن کو چھوڑ کر کے توریت کو پکڑنا چاہتے ہوں، نعوذ باللہ یہ ارادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آسمانی کتاب سمجھ کر کے اس کو بھی پڑھنا دیکھنا چاہتے رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کہ گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں۔ گورا آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر سرخی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایسا معلوم پڑتا تھا آپ کے چہرے پر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں۔ کیوں؟ ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، ابھی عقیدے کی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے، توریت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب تک مذہبی اسلام کی عقیدے کی صحیح معرفت نہ حاصل ہو جائے تب تک دوسرے کسی عقیدے کے بات کو اور غیر صحیح منہج کی کتاب کو اور بات کو سننا اور دیکھنا تک جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ لوگ بڑی غلط فہمی میں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مقابلے میں امتی کی تعلیم کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو سامنے اور مقابل رکھنا تک جائز نہیں، رکھنا تک جائز نہیں ہے، ماننا تو بہت دور کی بات ہے، رکھنا تک جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں کہ ان کے سامنے دین کا کوئی مسئلہ آیا، مثال کے طور پر حج کے تعلق سے مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا ہے۔ سامنے والے شخص نے پوچھا کہ آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جبکہ ابو بکر عمر کی عثمان کی رائے ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا ہے۔ سامنے والا کیا پوچھتا ہے؟ مگر ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ یا فلاں فلاں لوگ تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، مگر فلاں فلاں لوگ تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ فلاں فلاں لوگوں میں کبار صحابہ کا نام لیا جا رہا ہے نا۔ جواب دینے والا شخص کیا جواب دے رہا ہے؟ خشیت ان ينزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری اس روش پر آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نہ نازل ہونے لگے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر و عمر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر عمر نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابل میں لا کر کے امتی کے فرمان کو رکھ دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ اترنے لگے۔ کس کی بات پیش کی گئی تھی؟ آپ کے فرمان کے مقابلے میں کبار صحابہ ابو بکر و عمر کی بات پیش کی گئی تھی اور کہا گیا کہ خطرہ ہے کہ کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں امتی کے فرمان کو اور بہت بعد کے امتی کے فرمان کو اور بہت سے ایسے لوگوں کے علماء کے صالحین کے ائمہ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں، وہ کتنے سخت عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو معرفت و دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت، یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول، خلاص اسلام کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جس آدمی نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جسے وہ بہتر سمجھ رہا ہے، اچھی بدعت سمجھ رہا ہے،
تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یا رسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کلام نازل کیا گیا ہے آپ اپنی امت کے لوگوں تک اسے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسالت کی امانت جو آپ کو دی گئی ہے آپ نے اس میں خیانت کی، اس کو ادا نہیں کیا۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا، اس میں ابھی اضافے کی گنجائش ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچایا نہیں، دین کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ أَوَّلُهَا، اور اس امت کا آخری آدمی بھی، اس امت کے آخری آدمی کی بھی اصلاح اسی چیز کے ذریعہ ہوگی جس کے ذریعہ اس امت کے پہلے آدمی کی اصلاح ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام کی اصلاح کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت تھی اور آج ہماری اصلاح کے لیے کچھ اور اضافوں کی ضرورت ہو، نہیں، جس چیز کی ضرورت صحابہ کرام کو تھی، جس کے ذریعہ صحابہ کی اصلاح ہوئی تھی، اسی کے ذریعہ آج ہماری بھی اصلاح ہوگی، اور قیامت کی صبح تک امت کی اصلاح کے لیے وہی چیز کافی ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں جو میں اصلاً ذکر کرنا چاہتا تھا، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، اس لیے اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی، جو عقیدہ دین کا نہیں تھا، جو عمل دین کا نہیں تھا، لا یکون اليوم دینا، آج بھی وہ عقیدہ وہ عمل دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین وہی ہے جو اس زمانے میں بھی دین تھا، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول، اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات دیے ہیں، جو شریعت دیا ہے، جو منہج دیا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی العلم۔ جن چار مسائل کا جاننا ضروری ہے ان میں سے پہلی چیز ہے علم، اور علم سے مراد یہ تین چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور مذہب اسلام کی معرفت۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔